نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟
جبکہ حالات یہ ہیں کہ انتہائی کمزور اور ناتواں مرد، عورتیں اور بچے چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس بستی میں سے ہمیں نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی کارساز مقرر فرما دے، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جس امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں بعض اوقات انتہائی فیصلہ کن مراحل آتے ہیں قوموں اور امتوں کی زندگی میں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ویسے تو ہر لمحہ زندگی امتحان ہے، لیکن بعض مواقع وہ ایمان کی آزمائش کے مواقع ہوتے ہیں۔ ہر شخص، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہو، اور چاہے وہ کسی اور چیز پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ بہرحال اپنے عقیدے، فکر اور تصور کے مطابق اپنی زندگی کا ایک طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس طرز عمل کو جانچنے کے لیے، اس کی فکری بنیادوں کو اور اس کے عقیدے کی بنیادوں کو کھنگالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف قسم کی ابتلاء اور آزمائش کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ وہ مواقع کسی بھی طرح کے کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم یقیناً امتحان کرتے رہیں گے، کبھی خوف دے کر، بھلا پتہ چلے کہ آدمی خوف میں کیا کرتا ہے، کبھی بھوک دے کر کہ بھوکا آدمی جس کے ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا طرز عمل چیک کرنے کے لیے کہ بھلا اب یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی مالوں میں، پھلوں میں اور انسانوں میں کمی کر کے اپنے قریبی بچھڑ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں خالی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ باغات اجڑے چلے جاتے ہیں، فصلیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ سب امتحانات۔ وبشر الصابرین، ڈٹنے والوں کے لیے خوشخبری۔ کس بات پر ڈٹنا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ تو ایسی ہی کیفیات میں انسان جہاں کہیں مشکل محسوس کرتا ہے، انسان اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے کہ اس کی وضاحت اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے۔ کیوں یہ آسانی کے راستے ڈھونڈتا ہے؟ دو مواقع کے اوپر نفاق واضح ہو جاتا، ایک انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر، ویسے بھی انفاق اور نفاق کی بڑی ظاہری مناسبت ہے۔ یہ ظاہری مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ لفظی تعلق اور ظاہری جو حروف کا ان کا اشتراک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معنوی تعلق بہت زیادہ۔ منافق خرچ کرتے وقت ایکسپوز ہو جاتا، اور یہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ خرچ کرنا ہوتا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور اللہ نے کیا نہیں دیا؟ سب کچھ ہی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا جو جو چیز اللہ کی دی ہوئی ہے وہ تو خرچ کرنی پڑے گی، اور جو چیز آپ نے خود ایکوائر کی ہے، قارون کی طرح، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ دولت اپنی محنت سے کمائی ہے، تو میری محنت کی کمائی ہوئی دولت میں لوگوں کی مرضی کے مطابق تو نہیں خرچ کر سکتا، میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت، اس کے باغات، اس کی جو بھی اس کی دولت تھی اور سب کچھ تھا، اس سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس بات کو، اس دولت کو تو اپنا کہتا، تو اللہ کی عطا کردہ کون سی چیز نہیں ہے؟ ہر چیز تو اس کی عطا کردہ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ ہماری زندگی، ہمارا وجود، اللہ، آج بھی اگر آپ اپنے وجود کو اینالائز کریں تو شاید اس دھرتی پہ ہماری موجودگی کا استحقاق باقی نہ رہے۔ ہم اگر اس دھرتی پر موجود ہیں تو سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں لیے پھرتی ہے۔ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس دھرتی پہ قدم بھی رکھ سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو، ہماری ساری خطاؤں کو، ہماری ساری غلطیوں کوتاہیوں کو وہ نظر انداز کر کے پھر بھی ہمارے اوپر رحمت کرتا ہے، ہمیں مہلت پہ مہلت دیے چلا جاتا ہے، ہمیں موقع دیے چلا جاتا ہے، ہمیں پھر بھی نعمتوں کے اندر اضافہ کیے چلا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی رحمت ہے۔ تو بہرحال انسان جب مشکل محسوس کرتا ہے تو وہ انٹرپریٹیشن کرتا، یہی وجہ ہے کہ ان عقائد میں، ان نظریات میں، ان تصورات میں جو مسلمانوں کے ہاں پوری تاریخ میں بڑے ہی مظلوم تصورات رہے ہیں، ان میں ایک تصور جہاد بھی ہے۔ اور تصور جہاد، اس کی ساری انٹرپریٹیشنز، اس کی ساری توجیحات اور توضیحات وہ اس لیے مختلف ہیں کہ جہاد کرنا مشکل بہت ہے۔ جس طرح انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے موقع پر بھی منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اوکھا کام ہے نا۔ اپنا کفر چھپا کے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اپنا کفر چھپا کے اہل ایمان کی مجلسوں میں رہا جا سکتا ہے، ان کی بستیوں میں سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو مومن بنا کے پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جب زندگی کو موت کے سپرد کرنے کا موقع آئے تو منافق ایکسپوز نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت پھر منافق ایکسپوز ہوتا ہے، اور پھر پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں قرآن نے تبصرے کیے ہیں، خاص طور پہ سورہ آل عمران کے اندر، جہاں منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر الگ ہو گئے، اور ہر جگہ پہ جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جہاد کے ذریعے سے ایکسپوز کیا۔ یہ جو پھر جہاد کی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں، جہاد کا معنی جی جد و جہد ہوتا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ سورہ حج کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی، جہاد کے اندر نمازیں بھی شامل ہیں، جہاد کے اندر روزے بھی شامل ہیں، جہاد کے اندر زکوٰۃ دینا بھی شامل ہے، جہاد کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہے، اور جہاد کے اندر پوری زندگی کی جد و جہد اور سٹرگل شامل ہے۔ اور پھر ایک بہانہ کسی حدیث کی وجہ سے ہمیں ملا جو ضعیف حدیث ہے، جو استنادی اعتبار سے بھی صحت کو نہیں پہنچتی، اور اگر وہ صحت کو پہنچتی بھی ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سے الگ رکھ کے ہم نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس لوٹے۔ تو جو لڑائی ہے یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے، تو پرامن طریقے سے معاشرے میں رہنا یہ بڑا جہاد ہے، تو ہم بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ لہذا چونکہ اہل نفاق کو اور منافق نما مسلمانوں کو معاشرے میں رہ کے اپنی وہ جو کفر اور نفاق کو چھپا کے یہ زندگی سوکھی لگتی ہے، اس لیے یہ حدیث ہمیں بڑی پسند ہے۔ سب لوگ محاذ پہ جا کے لڑنا
بڑا مشکل کام ہے. اللہ اکبر. لہذا ہم سارے مومن، گدھا گھوڑا سب برابر، منافق مومن مسلمان سب چھپے ہوئے ایکسپوز ہوں گے تو اس وقت ہوں گے جب قتال کا مرحلہ آئے گا، جب لڑائی کا مرحلہ آئے گا. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا قتال کا. لہذا یہاں وہ کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا، وہ بہانے بھی سارے ختم. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں پہ لا تجاہدون ہوتا تو ہمارے پاس بے شمار بہانے تھے، اللہ نے سارے بہانے ختم کر دیے. وَمَا لَكُمْ 1500 سال سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہنے والوں، ایمان کے دعوے رکھنے والوں اور اپنے ایمان کا امت مسلمہ پر احسان جتلانے والوں، آج تمہارے ایمان کے امتحان کا موقع ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ اب تمہارے پاس بہانہ کیا بچا ہے؟ اب تمہیں مار کیا پڑی ہے؟ وَمَا لَكُمْ سوال ہے اللہ کا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. قریبی بستی میں کمزور مردوں عورتوں بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دی؟ کوئی سوشل میڈیا پہ تصویریں نہیں دیکھی؟ کوئی کسی طرح سے کوئی خبر نہیں پہنچی؟ جب ایک سیکنڈ میں اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر گھوم جاتی ہے، ذرائع ابلاغ اس طرح کے کہتے ہیں یہ پوری دنیا ایک عالمگیر بستی بن چکی ہے. اللہ نے تو فرمایا تھا قریبی بستی میں، یہ ساری پورا گلوب ایک بستی ہے، عالمگیر بستی، گلوبل ولیج. اس میں تمہیں ظلم ہوتا نظر نہیں آتا؟ کشمیر تمہارے پاس ہے، ظلم ہوتا نظر نہیں آتا؟ عراق کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تہے تیز کر دیے گئے، نظر نہیں آیا؟ شام کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تہے تیز کر دیے گئے، نظر نہیں آئے؟ چیخیں سنائی نہیں دی؟ اللہ اکبر. وہ ظلم، ایسی ایسی ویڈیوز ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دیکھی نہیں جاتی، دیکھی نہیں جاتی. آپ کو منقطع کرنا پڑتا ہے. میں خود دیکھنے کی کوشش کی، میں نہیں دیکھ سکا. ایسے ایسے ظلم ہو رہے، لیکن ہم الحمدللہ سکون کی نیند سو رہے ہیں. ہم پھر بھی مومن ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے اپنے اپنی مسجدوں میں بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے کاروبار چل رہے ہیں، اپنے اپنے معاملات زندگی پرسکون انداز میں چل رہے ہیں. ہم پھر بھی مومن ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب بہانہ تو بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ وَمَا لَكُمْ کیا ہے؟ اور پھر بس فلسطین کی بستی پہ بہت قلب لایا پورا عالم اسلام. سبحان اللہ. ایسی ایسی سٹیٹمنٹس، ایسے ایسے بیانات. 58 اسلامی ملکوں کی وہ جو پہلے ہمیں ہوتا تھا نا کہ خاموشی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اب تو لوگوں نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. اب تو تمہارے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کی ہے کہ اے ارض فلسطین ہم حاضر ہیں. اور یہ فقرہ پوری دنیا نے سنا ہے. ہمارے وزیر خارجہ نے یہ جا کے بات کی ہے. پوری دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ہر تنظیم کے سربراہ کا بیان آیا ہے، سب نے کہا ہے ہم سارے ساتھ کھڑے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج 21 مئی کو جمعے والے دن پاکستان میں یوم القدس منانے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اللہ کے فضل سے ریلیاں نکل رہی ہیں، اللہ کے فضل سے جلوس نکلنے ہیں، جلسے ہونے ہیں، تقریریں ہونی ہیں. اللہ کے فضل سے مولوی صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے
فلسطین پہ خطبے دے رہے ہیں، القدس سیمینار ہو رہے ہیں، مسئلہ فلسطین سمجھایا جا رہا ہے، اس کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، قبلہ ہمارا تھا کہ یہودیوں کا تھا یہ بتایا جا رہا ہے، مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی میں کیا فرق ہے اس پر مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ ایک پوری زندگی ہے، پوری امت مسلمہ جاگ نہیں پڑی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مضمون لکھو، اللہ نے کہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جواب اس بات کا دینا ہے، کوئی بہانہ باقی نہیں بچا، انتہا ہو گئی ہے۔ اور رات سنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین جس کو دنیا اسرائیل کہتی ہے اور وہ آزاد فلسطین جو فلسطینی ریاست چھوٹی سی ہے، ان کے درمیان رات جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اس پر بڑی خوشیاں منائی ہیں، اور خوشیاں اصل میں ان فلسطینیوں کو نہیں ہمیں منانی چاہیے کہ ہمیں ایک بہانہ مل گیا ہے نہ لڑنے کا، اس سے پہلے تو بہانہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کی جنگ بندی ہوئی، شکر ہے، ہمیں بہانہ تو کوئی ملا، وگرنہ اللہ کے اس سوال کا جواب ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو کم از کم یہ دے سکتے ہیں اللہ انہوں نے جنگ بندی کر لی تھی اس لیے نہیں لڑے، ہے نا بہانہ کہ ہم تو لڑنے کے لیے تیار تھے، ہم نے تو یوم القدس منانے کا پروگرام پورا بنایا ہوا تھا، ہم نے ریلیاں بھی نکالنی تھی۔ اللہ اکبر، وہ تو شکر ہے پاکستان میں اسرائیل کا کوئی سفیر وغیرہ نہیں ہے، وگرنہ ہم جلوس نکالتے نکالتے ہم ان کے سفارت خانے کو آگ لگانے کی کوشش بھی کرتے، ہم یہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کرتے، ہم یہاں پہ رکشے جلاتے، یہاں پہ ہم کاریں جلاتے، یہاں پہ ہم گاڑیاں توڑتے، یہاں پہ ہم سب کچھ کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے کہ دیکھیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑا خوبصورت کل کسی نے لکھا کہ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں نا تھک گئے ہوں گے، اب بیٹھ جائیں۔ کیا کرنا ہے اللہ نے تمہارے کھڑے ہونے کو؟ نہیں کہا اللہ نے کہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں کہا اللہ نے کہ کھڑے کھڑے تھک جاؤ۔ تجاہدون ہوتا تو یہ سارے بہانے ٹھیک تھے، ہم ریلیوں کو، ہم ان جلسوں کو، ان سیمینارز کو اویئرنیس کے لیے، شعور کے لیے ایک بہت بڑا ٹول قرار دیتے ہیں، ہے فائدہ ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ قتال نہیں ہے۔ جلسے بھی فائدہ مند ہیں، تقریریں بھی فائدہ مند ہیں، شعور دینا بھی فائدہ مند ہے، مسئلہ سمجھنا سمجھانا بھی فائدہ مند ہے، لیکن یہ قتال نہیں ہے۔ شیطان ایسا سمجھاتا ہے کہ میرے جیسا مولوی بھی تقریر کر کے وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی، کوئی فیس بک کے اوپر کسی پوسٹ کو لائک کر کے وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی، کوئی ایک پوسٹ لگا کے اس کے اوپر کوئی تحریر لکھ کے کوئی ویڈیو شیئر کر کے وہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہ شیطان نے ہمیں کس چکر میں ڈال دیا؟ سن لیجئے، یہ ایک سوال ہے اللہ کا، اور یہ اس کے مخاطبین ہم سب ہیں، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس کا مخاطب ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کوئی اس کے اندر بہانہ نہیں، کوئی لفظی معنویت اور کسی چیز کا کوئی ترادف کا، کوئی اشتراک کا، کوئی اس کے اندر کسی طرح کی ایمبیگوٹی اور ابہام نہیں ہے، سادہ سے الفاظ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جہاد کی، جس کو ہم قتال کہتے ہیں، میں لفظ جہاد نہیں بولتا اس لیے کہ کنفیوژن نہ ہو، قتال کی، لڑائی کی فرضیت کے 3 مواقع ہیں، 3 سچویشنز پیدا ہوتی ہیں سچویشن کے اعتبار سے۔ ایک سچویشن یہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، کوئی انویڈرز آ کے حملہ کر دیں تمہارے اوپر، اس سے لڑو، لڑنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا،
سورہ حج آیت نمبر 39، جن لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ان کو اجازت ہے، وہ بھی لڑ سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مقام یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کہ قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، اب کیوں نہیں لڑتے؟ ان تینوں مقامات فرضیت میں جو حکم کا اسلوب ہے اس کا فرق ملاحظہ کیجئے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وہاں نہیں کہا کہ اب کیوں نہیں لڑتے، وہاں یہ سوال نہیں کیا تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم لڑنا چاہتے ہو تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، وہ دینا اجازت ہے۔ لیکن اگر تم سکون سے بیٹھے ہو، اگر تمہارے ہاں امن اور چین ہے، قریبی بستی لٹ رہی ہے مسلمانوں کی، وہاں سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، تو پھر اسلوب یہ نہیں ہے کہ تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، اسلوب یہ نہیں ہے کہ تم لڑنا چاہو تو لڑ لو، اسلوب یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اب نہ لڑنے کا بہانہ کیا ہے؟ یہ گویا آخری سوال ہے جہاد کے ضمن میں اور قتال کے ضمن میں۔ اس لیے وہ قتال جو اسلام کی پالیسی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی قتال کی، لڑائی کی تیاری ہے، لڑنا پالیسی نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیاری پوری رکھو، کینٹونمنٹ بورڈ بنا کے رکھو، چھاونیاں بنا کے رکھو، فوج تیار رکھو، اپنا اسلحہ بناؤ، فیکٹریاں تیار ہوں، ایٹم بم بنا ہوا ہو، پوری تیاریاں ہوں۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس بڑی قوت ہے، دشمن دبک کے بیٹھا رہے گا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ وہ دشمن، وہ شر پسند جو عالمی امن تباہ کرنے کے لیے منصوبے بناتا رہتا ہے، وہ فسادی جو معاشرے میں فساد پھیلانے کے منصوبے بناتا ہے، اس کو پتا ہو کہ امت مسلمہ کے پاس طاقت ہے، اگر ہم نے ذرا سا بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی تو ہمیں کچل دیا جائے گا۔ یہ طاقت رکھنا یہ اسلام کی ریاست کی پالیسی، لڑنا پالیسی نہیں۔ ہاں لڑائی چھڑ بھی گئی ہو، عین لڑائی لڑی جا رہی ہو، میدان سجا ہوا ہو، تلواریں چل رہی ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، تو دشمن کہے کہ ہم نے صلح کرنی ہے، فَإِن جَنَحُوا إِلَى السَّلْمِ یا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا کہ اگر عین لڑائی کے درمیان بھی دشمن کہے نا کہ ہم نے صلح کرنی ہے، تم صلح کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ لڑائی کے درمیان صلح کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے نا جس کو کوئی مسئلہ ہو، تو ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دشمن ہے نا۔ تو قرآن نے کہا وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکے سے بھی صلح کا پیغام بھیجے نا، پھر بھی صلح کر لینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، وہ اگر دھوکے سے بھی صلح کی بات کریں تو آپ نے صلح کر لینی ہے، کیونکہ اسلام کی پالیسی یہ ہے، اور آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا ان کے دھوکے کے خلاف۔ وہ دھوکہ بھی کر رہے ہوں تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں۔ ظلم ختم ہوگا تو صلح ہوگا، لہذا یہ جنگ بندی دھوکہ ہے۔ فلسطین کی تاریخ پڑھیے اور ان بیچاروں کو جن کو ان کے گھروں سے نکال کر ان سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں یہ مسئلہ فلسطین کے تین پہلو ہیں، تینوں پہلوؤں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت پوری دنیا کا ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق دیکھیے، کیا وہ بنیادی انسانی حقوق جس کا مغرب بہت چرچا کرتا ہے وہ فلسطینیوں کو دیے گئے ہیں؟ اگر وہ نہیں دیے گئے، وہ جو بنیادی حق ہے ان کا
وہ اگر سلب کیا جا رہا ہے تو UN کو بھی اور اقوام متحدہ کو بھی اور دنیا کے جو عالمی سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، ان سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ مسئلہ فلسطین پر آنکھیں کیسے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک الگ تفصیل۔ دوسرا پہلو سیاسی اور تاریخی ہے کہ کیا واقعی جو اسرائیل نامی ریاست بنی ہے ان کا وہاں پہ کوئی حق تھا؟ بلکہ یہ ایسے لوگ، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ناواقفیت، اور ایک یہ ہے کہ واقفیت ہونے کے باوجود غلط معلومات ہونا۔ اس کو میں یہ کہا کرتا ہوں، ایک جہالت ہے، ایک جاہلیت ہے۔ جہالت تو علم آ جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ تاریخ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تاریخ میں یہودیوں کا قبلہ کون سا تھا، عیسائیوں کا قبلہ کون سا تھا، مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا، بیت المقدس کے اوپر تینوں کا کلیم ہے، تو یہ کس کا قبلہ ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آپ تورات پڑھیں، آپ بائبل پڑھیں، آپ ان کی تفصیلات دیکھیں، آپ اہل علم سے پوچھیں، آپ مورخین کی آراء دیکھیں، آپ کو پوری تاریخ میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، کس کا قبلہ تھا کیا نہیں تھا۔ اگر تو جہالت ہے تو وہ دور ہو جائے گی، لیکن جاہلیت کو کون دور کرے کہ سارا کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود مسلمان ایسے بڑے بڑے نام نہاد مفکرین پیدا ہو گئے ہیں جو بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ یہ یہود کا قبلہ ہے، یہ ان کا حق ہے، لہذا ان کو دے دیا جائے۔ تو جہالت بھی مسئلہ ہے، جاہلیت بھی مسئلہ ہے، اور جاہلیت جہالت سے بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آقا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ جاہلیت کا قانون چلے؟ اور جاہلیت کا قانون کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دنیا میں چونکہ بڑا بدماش علاقے کا امریکہ نامی ملک، وہ اس بدماش ریاست کے پس پشت ہے، اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، لہذا دنیا والوں کو دلیلیں بڑی مل جاتی ہیں ان کے حق میں۔ بہرحال میں اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ جو پہلو ہے سیاسی اور تاریخی پہلو کہ کس کا حق اور کس کا نہیں، یہ قبلہ رہا کہ نہیں رہا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے اس پہلو پر گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آئے۔ لیکن جو اس کا تیسرا پہلو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ اہم ہے، سب سے اہم مسئلہ تاریخی طور پر وہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا وہ مسئلہ ہے، بین الاقوامی قانون کا مسئلہ ہے۔ قانون بین الاقوام کے مطابق دنیا والوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق دنیا والوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، لیکن مسلمانوں تمہارے تو ایمان کا امتحان ہے۔ یہ نہ تاریخی مسئلہ ہے، نہ قانونی مسئلہ ہے، نہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کو ایمان کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا، اور ایمان کی بنیاد پر یہ اللہ کا سوال ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اب کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ اب کیوں نہیں لڑائیاں کرتے؟ اب کیوں نہیں سب کچھ داؤ پہ لگاتے؟ اب کیا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے ہمارے پاس بہانہ کہ قتال انیشیٹ کرنا ریاست کا کام ہے، یہ ہے ہمارا بہانہ۔ اس ایک بہانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ریاست کا کام ہے، 58 اسلامی ملکوں کا کام ہے، اور ان کی فوجوں کے سپاہ سالاروں کا کام ہے کہ وہ جہاد انیشیٹ کریں، وہ قتال کا اعلان کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو قیامت والے دن یہ اس سوال کا جواب انہوں نے بھی دینا ہے۔ میں تحریر لکھ کے، تقریر کر کے، سوشل میڈیا پہ بیان دے کے، کوئی چیز لکھ کے میں اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ تو سکتا ہوں، لیکن اللہ کی شریعت میں کسی گروپ کے پاس، کسی انڈیویجول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے۔ یہ ہے میرے پاس بہانہ۔
اگر یہ بہانہ نہ ہو، یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری نماز روزے قبول نہ ہو۔ ہمارے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارے پاس اگر زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد مبارک سے اٹھیں اور اسرائیل نامی ملک کے خلاف اعلان جہاد کر دیں، اعلان قتال کر دیں، یا ہم کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے والے انڈیا کے خلاف ہمیں اعلان قتال کر دیں، یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ واحد بہانہ ہے جو ہمیں زندہ رہنے کا جواز فراہم کرتا ہے، مگر نہ ہمارے پاس زندہ رہنے کا جواز کوئی۔ اس لیے ہم کلپتے ہیں، اس لیے ہم تڑپتے ہیں، اس لیے ہم چیختے ہیں، اس لیے ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے حکمرانوں کو پکارتے ہیں کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، آج تمہارے پاس موقع ہے، قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ جواب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو بہانہ ہے، ہم عوام ہیں، ہمارے حکمران اعلان جہاد نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہمارے وزیر خارجہ نے کہا تو ہے، اے ارض فلسطین ہم حاضر ہیں۔ اللہ اکبر! یہ لفظوں کی جنگ سے، لفظوں کی بازی گری سے اللہ کے ہاں سرخ روئی نہیں ہونی، یہاں جان دینی پڑے گی، یہاں زندگیاں لگانی پڑیں گی، یہاں وسائل جھونکنے پڑیں گے۔ لہذا وزیر خارجہ صاحب کا یہ بیان بڑا خوش آئند ہے، ہمارے وزیر اعظم کا بیان کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں بڑا خوش آئند ہے۔ اور اگر ہمارا فوج کا سپہ سالار یہ کہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کھڑے ہونا اور احتجاج کرنا اور ریلیاں نکالنا یہ میرا آپ کا کام ہے، یہ سپہ سالار اور وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام اعلان جہاد کرنا ہے، ان کا کام اعلان قتال کرنا ہے۔ لہذا سن لیجئے، میرے اور آپ کے پاس بہانہ ہے، اس لیے کہ ہم مامور اور محکوم ہیں شرعی طور پر، اور جو آمر ہے، جو اولو الامر ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں سپہ سالار صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف بھی جواب دینے کے لیے تیار کر رکھیں۔ اور پھر وہ فلسطینی ایسے ہیں کہ ان کو 58 اسلامی ملکوں میں اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ نعرے لگاتے ہیں یا جیش پاکستان، اور پاکستان کی فوج آ کے ہماری مدد کرو۔ ان کو نہ ترکی نظر آتا ہے، جو نہ دنیا کا لیڈر سعودی عرب نظر آتا ہے، نہ ان کو دنیا میں ٹیکا بتانے والا ایران نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے ملک نظر آتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے تو مسکین پاکستان نظر آتا ہے، اور وہ نعرہ لگاتے ہیں یا جیش پاکستان۔ ان کو کوئی جا کے بتائے، ہم تو اپنی معیشت کے چکروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری تو اپنی معیشت خراب ہے، ہم تو اپنی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہماری تو روٹی پورا ہونا مشکل ہوئی پڑی ہے، لہذا تم اپنی جنگ خود لڑو، ہم نہیں آ سکتے۔ اگر یہ معاملہ دنیا کے قانونی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا ہو تو شاید ہمارے پاس بہانہ ہو، لیکن ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اس لیے کوئی بہانہ باقی نہیں بچا۔ اللہ! تو اپنے اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ آج اگر ہم اس موقع پر، اور یہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ بار بار اور روز روز موقع نہیں دیتا، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ آواز بلند کرنا۔ اگر یہ بات کوئی مجبور محکوم مامور کوئی عوام الناس میں سے کہے کہ ہم نے ریلیاں نکال کے ہم نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو وہ حق بجانب ہے، کیونکہ وہ جہاد اور قتال کا اعلان نہیں کر سکتا شرعی طور پر۔ لیکن اگر یہی بات حکمران کہیں، حکمران احتجاج کی اپیل کریں، چاہے وہ کشمیر کا احتجاج ہو اور چاہے وہ احتجاج ہو فلسطین کا، سن لیجئے اس سے بڑی منافقت دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے لڑنے اور مرنے کے۔ لہذا ہم اپنے حکمرانوں کو اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو، جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے،
وہ انسانی حقوق کا مسئلہ سمجھے تو، وہ بین الاقوام قانون بین الاقوام کا مسئلہ سمجھے تو، اور میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے میں کہ بین الاقوامی قانون جو اس وقت کا ایگزسٹنگ ہے اس کے مطابق بھی فلسطینیوں کا ہی حق بنتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی فلسطینیوں کا حق بنتا ہے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے کہ دنیا میں یہ جو یہودیوں کا وہ قبلہ ہے، تاریخی طور پر ایک بات میں آج ہی عرض کر دیتا ہوں، میں اگلے جمعے انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں گا، قرآن میں نہیں ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے نہ صحیح، تورات اور انجیل میں سے کوئی حوالہ دکھا دو کہ یہ تمہارا کبھی قبلہ رہا ہو، تاریخ میں کبھی یہ یہود کا قبلہ نہیں رہا، یہودی سے بڑا مکار دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن ان کے ایمان کا بھی کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے، تم اپنی تاریخ دیکھو، تاریخ کی مکاریاں دیکھو، تاریخ کے فراڈ دیکھو، دھوکے بازیاں دیکھو، جھوٹ دیکھو، حرام خوری دیکھو، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اقتالون للسحت سماعون للکذب، یہ تمہاری تاریخ ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو مومن ہے، تو بڑا برا ایمان ہے تمہارا، بڑے برے کردار کا دعویٰ ہے تمہارا، بڑے برے کردار کی بنیاد بنتا ہے تمہارا ایمان۔ ان کنتم مومنین قل بئسما یامرکم بہ ایمانکم، لہذا سن لیجئے یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، انٹرنیشنل اور تاریخی دھوکہ، جس کے شکار کچھ مسلمان اسکالرز بھی ہو گئے ہیں کہ ان کا قبلہ ہے، ان کو دے دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کے اندر کوئی موقع ایسا نہیں رہا کہ یہ یہود کا قبلہ رہا۔ باقی رہی بات، یہ نہ عیسائیوں کا قبلہ کبھی رہا ہے، نہ یہ یہودیوں کا قبلہ کبھی رہا ہے۔ ہاں انہوں نے اس قبلے کو اپنے خیالات کے مطابق خود ساختہ قبلہ ضرور ہے، جیسے آج بھی وہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ ہے۔ خود ساختہ قبلہ کب بنا، تاریخ میں کب بنا میں عرض کروں گا، اس کی وجہ کیا بنی۔ یہ خود ساختہ ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے اگر کسی کا قبلہ یہ بنایا تھا تو صرف مسلمانوں کا بنایا۔ ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بیت المقدس کو ہم نے قبلہ بنایا تھا نا 16-17 مہینے کے لیے، ہم نے بنایا تھا، اللہ فرماتا ہے، تو یہ قبلہ رہا ہے تو صرف مسلمانوں کا رہا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج میری درخواست آپ سے صرف یہ ہے کہ ہمارا امتحان ایمان کا امتحان ہے، اپنے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اور سوال قتال کا ہے، امتحان ایمان کا ہے، سوال قتال کا ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اگر آج کی صورتحال میں میرے اور آپ کے پاس لڑنے کا راستہ ہو اور ہم لڑ نہ رہے ہوں تو ان ریلیوں سے اور ان جلسوں اور تقریروں سے ہماری نجات کوئی نہیں ہونی۔ صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لڑائی کا راستہ نہ ہو، لہذا حکمرانوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے لڑنے کے علاوہ۔ اور ایک بات شاید مجھے پبلک لیول پہ اور اس طرح سے پبلک گیدرنگ میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ اس کا تعلق میرے ایمان کے ساتھ۔ میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، بغیر کسی معلومات کے میں اپنے ایمان کی بنیاد پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ اپنے ملک کو جتنا مرضی برا کہیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں جتنا مرضی بدگمانی کا شکار رہیں، آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سپہ سالاروں کے بارے میں جو مرضی کہیں، آپ ان کو ہر خرابی کا ذمہ دار ٹھہرائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، پوری دنیا میں تاریخ میں کوئی بھی واقعہ ہوا ہو، چاہے وہ چیچنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عراق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بوسنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو صرف اسلام کی بنیاد پر کسی کی مدد کرتا ہو، مسلمان ہونے کی بنیاد پر کسی کی مدد کرتا ہو۔ سب، ہر ملک
چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے، ہر ملک اپنے مفادات پہلے دیکھتا ہے اور اپنا مسلمان ہونا بعد میں دیکھتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر کہیں مدد کرتے اور کہیں نہیں کرتے۔ دنیا کائنات میں صرف ایک ملک ہے جو صرف اس بنیاد پر مدد کرتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ ملک پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو، وہ تمہارا ملک ہے۔ صرف ایک ملک، ایسے نہیں فلسطینیوں کو 7 سمندر پار پاکستان نظر آتا ہے اور وہ نعرہ لگاتے ہیں یا جیش پاکستان، او پاکستان کے سپہ سالاروں آ کے ہماری مدد کرو، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد پر اگر کوئی ملک مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ لہذا آپ کے ملک کو اللہ نے تاریخی طور پر ایک ایسا کردار دیا ہے، اور امام مہدی کی حمایت کے لیے جو لشکر جائے گا وہ بھی اس علاقے سے جائے گا، اور وہ بھی اس بنیاد پر جائے گا کہ وہ ایمان کا مسئلہ ہوگا اور اسلام کا مسئلہ ہوگا۔ لہذا پاکستان کے سارے نامساعد حالات میں، ابھی کل پرسوں عید کے بعد ایک کسی افسر کے ساتھ بات ہو رہی تھی، پاکستانی فوج کا بڑا افسر تھا، تو میں نے ان کے ساتھ چند باتیں کی، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چلیں کہ یہ کہیں ارباب اختیار تک باتیں پہنچیں گی، تو وہ آگے سے جس طرح کی مایوسی کی باتیں میں کر رہا تھا اسی طرح کی مایوسی کی باتیں وہ کر رہا تھا، اور میں نے کہا حضرت آپ فوج کے بہت بڑے افسر ہیں، میں عوام ہوں، میں مایوسی کا اظہار کروں تو میرا حق بنتا ہے، آپ مایوسی کا اظہار کریں تو پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو با اختیار لوگ ہیں ان میں آپ ہیں، اور اگر اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہیں میرے پاس تو نہیں ہے اختیار۔ تو ہنس کے کہنے لگا یہ ملک اگر کیلکولیشن کی دنیا میں دیکھیں، حسابات کی دنیا میں دیکھیں، تو یہ ملک ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، یہ فیل ہو چکا ہے ملک۔ اس ملک کے چلنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ 6 پیرامیٹرز اس نے کہے، 1 2 3 4، یہ 6 پیمانے ہیں، 6 کے 6 پیمانوں میں دیکھیں تو حسابات کی دنیا میں اس ملک کے چلنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، لیکن یہ ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ اس ملک کی معیشت خراب ہے، ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ اس ملک کی پالیسیاں خراب ہیں، پھر بھی چل رہا ہے۔ داخلہ خارجہ پالیسی خراب ہے، پھر بھی چل رہا ہے۔ تو وہ فوجی افسر تھا، داڑھی والا مولوی نہیں تھا، اس نے کہا اس ملک کو صرف اللہ چلانا۔ تو جس کو اللہ چلا رہا ہو، اللہ اس کو کوئی کام لینے کے لیے چلا رہا ہے نا، جس کا کوئی جواز دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ کا شکر کریں، یہ شکر کا پہلو ہے، یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا۔ ہم اپنا زندہ رہنے کا جواز صرف ایک ہے، ہم اگر اللہ کے دین کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت